بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ناصر جاوید آج اڈیالہ جیل میں محفوظ فیصلہ سنائیں گے۔ ریفرنس کا فیصلہ 3 بار مؤخر کیا جا چکا ہے۔ عدالت نے فیصلہ گزشتہ برس 18 دسمبر کو محفوظ کیا تھا۔ فیصلہ سنانے کے لیے پہلے 23 دسمبر، پھر 6 جنوری اور پھر 13 جنوری کی تاریخ دی گئی، تاہم فیصلہ نہیں سنایا جا سکا۔ کیس کا جیل ٹرائل 1 سال میں مکمل ہوا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا آج فیصلہ آ جائے گا، ساری ہوا نکل جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کو اس کیس میں ضرور سزا ہوگی، فیصلہ دیوار پر لکھا ہوا ہے۔ سینیٹر فیصل باوڑا کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا فیصلہ آتے ہی پی ٹی آئی کا رونا دھونا شروع ہو جائے گا۔ 20 جنوری کے بعد جو ٹرمپ کارڈ کھیلا جا رہا ہے اس پر بھی مایوسی ہوگی۔ چیزیں پاکستان کے لیے مثبت جا رہی ہیں، پی ٹی آئی کے لیے نہیں۔ جو چل رہی ہے آج خوشائن ہے، آج سب کچھ مثبت ہے۔ مثبت اور مصیبت کے بیچ میں 13.5 گھنٹے کا فرق، 11:30 بجے کے فیصلے کی بات، جیسے وہ فیصلہ ہے وہ غبارے سے ہوا نکل جائے گی۔ 190 ملین پاؤنڈ کا جب کیس ہو رہا تھا 4.25 سال پہلے، میں نے کابینہ کے اوپر شور مچایا تھا۔ اس کے اوپر میں نے کابینہ میں جو باتیں کی وہ گھر جا کے بات کی، وہی بات فواد چودھری نے کی، وہی بات شیرین مزاری نے کی۔ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا فیصلہ کیا ہے۔ اور جتنی دعائیں مانگی ہیں پی ٹی آئی والوں نے، بلکہ ان کے رشتہ داروں نے کہ اللہ کرے کہ سنا دیا جائے تو سنا دیا جائے گا۔ اور کیونکہ مثبت کا لفظ آ گیا ہے، ملاقات اور مصیبت میرے حساب سے اس کے اندر 13 گھنٹے 18 منٹ اب رہ گئے۔ جو باتیں ہو رہی ہیں ٹاکس وہ بھی سب ڈسکنٹینیو ہو جائیں گی۔ پھر 20 کے بعد ٹرمپ کارڈ جو کھیل رہے ہیں اس میں مایوسی ہوگی، تو چیزیں پاکستان کے لیے مثبت جا رہی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے آرمی چیف سے ملاقات مان ہی لی، کہا بانی پی ٹی آئی کی اجازت اور ہدایت پر آرمی چیف سے ملے، اپنے معاملے آرمی چیف کے سامنے رکھ دیا۔ ملاقات پر سیکیورٹی ذرائع کا رد عمل بھی سامنے آ گیا، کہا بیرسٹر گوہر نے سیاسی معاملوں پر بات کرنے کی کوشش کی، انہیں بتایا گیا سیاسی معاملوں پر بات چیت سیاستدانوں سے کریں۔ بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے الگ ملاقات نہیں ہوئی، پشاور میں ایک جنرل میٹنگ ہوئی۔ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں جنرل میٹنگ میں مختلف امور پر گفتگو ہوئی ہے، ابہام نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ ایک ہی ملاقات ہوئی ہے، الگ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی گوہر صاحب کی آرمی چیف سے، صحیح سمجھ رہا ہوں آپ کی بات میں؟ جی میں ان تینوں بیانات کی بنیاد پہ یہی بات سمجھ رہا ہوں اور میں اسی تک رہوں گا۔ ان تینوں بیانات میں کوئی تردید نہیں ہے، حامد رضا صاحب، عرفان صدیقی اور گوہر صاحب۔ اور سر اس پیمانے کی جہاں آپ کی پارٹی کے اعلیٰ ترین رہنما اور افواج کے سربراہ کی ملاقات الگ سے ہو رہی ہو، پھر تو ظاہر آپ بھی انفارمڈ ہی ہوتے ہیں نا اس بارے میں۔ جہاں میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی عمل میں ابہام کو قائم رکھنا اچھی بات ہے، ممکنات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تمام فریقین اس وقت جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ آگے بڑھے، مختلف سطحوں پہ گفتگو ہو۔ آرمی چیف سے ملاقات میں سیاست پر بھی بات ہوئی۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا نے سیکیورٹی ذرائع سے چلنے والی خبر کی تردید کر دی، پروگرام آف دی ریکارڈ میں ملاقات کا احوال بتا دیا، کہا پہلی ملاقات سیکیورٹی معاملات سے متعلق تھی، محتاط ہو کر کہہ رہا ہوں سیاسی معاملات پر بھی بات ہوئی ہے۔ تو ہوئی ہے وہاں پر سی ایم کے پی کے نے خود اس چیز کو کلیریفائی کیا ہے۔ جس طرح میں نے ان کے 2-3 ٹکرز دیکھے ہیں، اس بات کی تو میں تردید کروں گا۔ گوہر صاحب نے سیاسی بات کرنے کی کوشش کی تو ان سے کہا گیا آگے سے کہ وہ سیاستدانوں سے یا سیاسی جماعتوں سے جا کے بات چیت کریں۔ میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہے۔ ویسے سے آگے تو پھر 1.5 سال ہی ہے نا، میرا نہیں خیال ہونا بھی نہیں ہے۔ کمیشن نہیں تو مذاکرات نہیں، پی ٹی آئی نے شرط رکھ دی، تیسری بیٹھک میں حکومت کو تحریری مطالبات پیش کر دیے گئے، بانی پی ٹی آئی سے بغیر نگرانی ملاقات کا مطالبہ بھی کر دیا، 9 مئی واقعات کی CCTV فوٹیج کے جائزے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ اپوزیشن مینڈیٹ واپسی سے کے بنیادی مطالبے سے دستبردار ہو گئی۔ وزیر اعظم کے مشیر ثناء اللہ کہتے ہیں جس معاملے پر نظر ثانی ہو چکی، انکوائری کمیشن کا جواز نہیں بنتا۔ عرفان صدیقی نے کہا اپوزیشن کے مطالبات حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہیں، کمیشن بنانے کے مطالبے پر انکار کر رہے ہیں نہ ہی اقرار۔ بانی پی ٹی آئی سے آزادانہ ماحول میں ملاقات تو گھر، بازار یا پھر چوک میں ہی ہو سکتی ہے، جیل میں مشکل ہے۔ کمیشن نہیں تو مذاکرات نہیں، پی ٹی آئی نے شرط رکھ دی، تیسری بیٹھک میں حکومت کو تحریری مطالبے پیش کر دیے گئے، بانی پی ٹی آئی سے بغیر نگرانی ملاقات کا مطالبہ بھی کر دیا، 9 مئی واقعات کی CCTV فوٹیج کے جائزے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ 2 مرکات ہیں،
ایک شاید وہ ملاقات کی بازگشت. ہمیں اندازہ تھا کہ جس وقت پولیٹیکل اسیران کی بات آئے گی تو حکومت ایزیوم کر رہی تھی کہ یہاں پر عمران خان صاحب کا نام لکھا ہوگا اور پھر اس ڈرافٹ کو لہرایا جائے گا پورے میڈیا کے اوپر کہ جی یہ دیکھیں این آر او مانگا جا رہا ہے. وہ این آر او کا بیانیہ نہیں بن سکا, جس کی وجہ سے ایک اگریشن آیا. صاحب نے کہا جی شہداء, میں آج ابھی پریس کانفرنس میں یہ 13 شہداء کا نام چلا کے آیا ہوں, میں یہ بلٹ وونڈڈ کی پوری لسٹ وہاں پہ پریس کانفرنس کے اندر دے کے آیا ہوں. یہ ہم نے رانا صاحب کو نہیں دینی, یہ ہم نے جوڈیشل کمیشن کو دینی ہے, اس لیے کہ رانا صاحب تو اور ان کی حکومت تو گولیاں مارنے والوں میں سے ہیں. وہ خود ہی قاتل اور خود ہی منصف کا کردار نہ ادا کریں. یہ چیزیں جوڈیشل کمیشن کیا کی جانی ہے. جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات بامانی اور سب کے سامنے ہونے چاہیے. ممکن ہے کہ فریقین کسی کی آمد کا انتظار کر رہے ہوں. فیض اللہ خان کی رپورٹ میں جانیے. جماعت اسلامی کراچی کے مرکز ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ بامانی مذاکرات مسائل کا حل ہے. قوم کا وقت ضائع ہونے سے بچایا جائے اور معاملات کو سیٹل کیا جائے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں, ہمارا بہت واضح موقف ہے, پارٹیاں دیکھیں الگ الگ ہیں, اختلافات بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سمیت جتنے بھی اس وقت سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا ہونا چاہیے. مذاکرات کو بامانی بھی ہونا چاہیے اور سب کے سامنے ہونا چاہیے. کوئی بھی ہڈن ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ پی ٹی آئی کی بھی ذمہ داری ہے اور حکومت کی بھی کہ معاملات کو جو ہے وہ برسر زمین یعنی قوم کے سامنے لایا جائے, کوئی ہڈن ایجنڈا نہ ہو. آرمی چیف کی سیاسی قیادت سے ملاقات کے حوالے سے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ افغانستان سے دہشت گردی روکنا افغان حکام کی ذمہ داری ہے. پاک افغان برادر اسلامی ممالک ہیں, دونوں کے درمیان مذاکرات سے مسائل حل ہونے چاہیے. ہم امن کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں. ہمارا کنسنسس جنگ کے لیے نہیں ہونا چاہیے, ہمارا کنسنسس امن کے لیے ہونا چاہیے اور اس کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. باقی جہاں تک لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کرنا, امن فراہم کرنا, دہشت گردی سے نجات دلانا, یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, خاص طور پر وفاقی اور صوبائی حکومت کی, اور ہماری آرم فورسز کی بھی ذمہ داری ہے. حافظ نعیم الرحمان نے غزہ میں جنگ بندی پر جمعے کو ملک بھر میں یوم تشکر منانے کا بھی اعلان کیا. کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ فیض اللہ خان, ARY نیوز, کراچی. لندن میں خواجہ آصف کو دھمکیوں اور حملے کی دھمکی کا مقدمہ پولیس نے ختم کر دیا. کسی شخص کو گرفتار یا انٹرویو نہیں کیا گیا. اہم خبر کے حوالے سے تفصیلات بتائیں گی فرید قریشی. جی بالکل, اہم خبر یہ سامنے آئی ہے کہ لندن میں وزیر دفاع خواجہ آصف پر ہونے والے مبینہ حملے کی تفتیش لندن پولیس نے ختم کر. ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ لندن پولیس نے اس واقعے میں کسی بھی شخص کو اریسٹ نہیں کیا اور نہ ہی کسی شخص کا انٹرویو کیا گیا. یہ واقعہ گزشتہ سال نومبر کی 13 تاریخ کو پیش آیا جب لندن کے ایک انڈر گراؤنڈ اسٹیشن پر وزیر دفاع خواجہ آصف کو مبینہ طور پر چاقو حملے کی دھمکی کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے اوپر نازیبہ زبان استعمال کی گئی. خواجہ آصف نے اس مقدمے کی شکایت لندن پولیس کو درج کروائی اور اس مقدمے میں وہ خود مدعی تھے. انہوں نے پاکستان ہائی کمیشن لندن کے اندر لندن پولیس کے ساتھ ملاقات بھی کی جس میں انہوں نے واقعے کی تفصیلات سے لندن پولیس کو آگاہ کیا. لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کراؤن پروسیکیوشن سروس نے پولیس کو یہ بتایا کہ اس مقدمے میں اتنے شواہد مضبوط نہیں کہ اس کو عدالت کے اندر پیش کیا جا سکے یا کسی شخص کو مجرم ثابت کروایا جا سکے. واضح رہے کہ اس طرح کا ایک واقعہ اس سے پہلے بھی لندن میں پیش آیا جب سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر مبینہ طور پر ایک حملہ کیا گیا. اس کی شکایت بھی لندن پولیس کو درج کروائی گئی لیکن اس مقدمے میں بھی کسی بھی شخص کو انٹرویو نہیں کیا گیا اور نہ کسی شخص کو گرفتار کیا گیا. یہ دونوں واقعات جو ہے پاکستان کی انتہائی اہم شخصیات کے ساتھ لندن میں پیش آئے. دونوں کی شکایت لندن پولیس کو درج کروائی گئی لیکن دونوں میں کسی بھی شخص کو گرفتار نہیں کیا گیا اور نہ کسی شخص کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا. 45 لاکھ دے کر جانوروں کا سودا, پاکستانی باز نہیں آئے. ایک اور کشتی ڈوب گئی. غیر قانونی طور پر یورپ جانے والے 44 پاکستانی جاں بحق ہو گئے. خبر ایجنسی کے مطابق 86 تارکین وطن کی کشتی 2 جنوری کو موریتانیہ سے روانہ ہوئی تھی جس میں 66 پاکستانی سوار تھے. کشتی حادثے میں 36 افراد کو بچا لیا گیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے رباط میں پاکستانی سفارت خانے نے کشتی حادثے سے آگاہ کیا ہے. موریتانیہ سے روانہ ہونے والی کشتی مراکش کی بندرگاہ کے قریب حادثے کا شکار ہوئی. پاکستانیوں سمیت زندہ بچ جانے والوں کو کیمپ منتقل کیا گیا. رباط میں پاکستانی سفارت خانہ مقامی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے. سفارت خانے سے ٹیم پاکستانیوں کی مدد کے لیے روانہ کر دی گئی. وزارت خارجہ میں کرائسس رسپانس سینٹر 24 گھنٹے کام کرے گا.
مراکش میں کشتی حادثے میں جاں بحق مزید پاکستانیوں کے نام سامنے آ گئے۔ جاں بحق پاکستانیوں میں گجرات کے رہائشی رئیس افضال اور کیسر اقبال حسنین حیدر شامل ہیں۔ منڈی بہاؤدین کا سجاد علی اور گجرانوالہ کا محمد وقاص بھی حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ جاں بحق افراد میں سفیان علی، ارسلان محمد اکرم اور شبیر احمد کے نام بھی شامل ہیں۔ کشتی حادثے میں 15 جاں بحق ہونے والوں کی شناخت ہو گئی ہے۔ کشتی حادثے میں محفوظ رہنے والے گجرات کے زاہد بٹ اور دیگر 13 افراد کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں۔ گجرات کے رہائشی سید مہتاب الحسن، شیخوپورہ کے مجاہد علی اور محمد عدیل کشتی حادثے میں محفوظ رہے۔ عزیز بشارت، شمیر گل، حسن علی، غلام مصطفیٰ، خالد وسیم، اقبال عمران، حسین مدثر اور محمد خالد بھی زندہ بچ جانے والوں میں شامل ہیں۔ کشتی حادثے میں جان سے جانے والوں میں گجرات کا عمر فاروق بھی تھا۔ ARY نیوز سے گفتگو میں عمر فاروق کے بھائی نے کہا ہے کہ کشتی حادثے سے پہلے عمر نے انہیں بتایا تھا کہ 40 افراد کی گنجائش والی کشتی میں 80 سے زائد لوگ سوار تھے۔ بھوک پیاس سے مرنے والوں کو سمندر میں پھینک دیتے تھے۔ 4 مہینے پہلے ہمارا بھائی ادھر پاکستان میں تھا، عمر فاروق مرتانی تک لے کر گیا بائی ایئر، آگے پھر اس نے اسپین لے کے جانا تھا ادھر سے۔ آخری بات ہماری اس سے ہوئی ہے 2 تاریخ کو، جنوری کو، وہ کشتی میں بیٹھ رہا تھا، بھائی بتا رہا تھا 40 کی کیپیسٹی ہے کشتی کی اور اس میں 86 لوگ ہیں، جس میں پاکستانی ہیں 65، تو ان میں سے ایک جو زندہ تھا ہمارے گاؤں کا، اس کا نام تھا زاہد بٹ۔ اس نے بتایا سب کو کہ جو لڑکے ساتھ ہیں ہمارے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، سمندر میں ان کی لاشیں انہوں نے پھینک دی۔ کراچی کے علاقے میٹروول سائٹ ایریا سے گم شدہ سگے بھائیوں کو پولیس نے کیماڑی سے بازیاب کرا لیا۔ بچوں نے بتایا وہ مدرسے جانے کے لیے والدہ کے سخت رویے سے تنگ آ کر خود ہی گھر سے فرار ہوئے تھے۔ بچوں کو صحیح سلامت والدین کے حوالے کرنے پر وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے SSP کیماڑی کی ٹیم کو شاباشی دی۔ افضل خان کی رپورٹ دیکھیے۔ حاصل کرنے اور والدہ کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے 12 سالہ شیراز اور 9 سالہ ارباز گھر سے بھاگ گئے تھے۔ 14 جنوری کو والدین نے سائٹ A پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے سوشل میڈیا پر پیغامات جاری کیے اور جگہ جگہ تلاش شروع کر دی اور آخرکار دونوں کمسن بھائی کیماڑی کے علاقے سے مل گئے۔ ٹیم بنائی گئی تھی اور ہمیں یہ سخت جو ہے وہ ڈائریکشنز دیے گئے تھے کہ سارے ریسورسز ہم یوٹیلائز کریں اور جو ہے وہ ان بچوں کو ہم ریکور کریں۔ تو تھرو ہیومن انٹیلیجنس اور ہیومن ریسورسز کے تھرو ہم نے جو ہے وہ ود ان 12 آورس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان بچوں کو بادشاہ خان روڈ سے ہم نے جو ہے وہ ان کو کل ریکور کروایا۔ بچوں کی باحفاظت واپسی پر والدین نے خوشی کا اظہار کیا اور پولیس کی کاوشوں کو سراہا۔ پولیس سے رابطہ کیا، ماشاءاللہ بہت کوآپریٹ کیا اور ود ان 12 آور جیسے سر نے بتایا تقریباً یہ لوگ کیماڑی سے، پھر ساتھ میں بھی گیا، والد کو بھی لے کے گئے، بچے ریکور ہو گئے۔ بہت بہت تھینک یو سر آپ لوگوں کا، سب کا۔ ہم لوگ پہلے M4 سے اترے، اس کے بعد ادھر جا کے ہم مرغے لیے، پھر دوست سے ملے، دوست کے گھر رکھوائے، اس کے بعد پھر ہم لوگ کھیلنے چلے گئے تھے گراؤنڈ میں، پھر پاپا اور پولیس والے آئے، اس کے بعد ہم لوگ کو لے کر چلے گئے۔ پولیس نے ضابطے کی کارروائی کے بعد دونوں کمسن بچوں کو والدین کے حوالے کر دیا ہے۔ کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔ گلگت بلتستان حقیقی پاکستان ہے، بھارتی آرمی چیف اور ان کے ڈیفنس منسٹر کے بے بنیاد بیان کی مذمت کرتے ہیں وزیر داخلہ گلگت بلتستان شمس لون کے اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ کہا بھارتی آرمی چیف کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ گلگت بلتستان کا بچہ پاک افواج کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ ترجمان GB حکومت فیض اللہ فراق نے کہا گلگت بلتستان پاکستان کا نظریاتی حصہ ہے۔ کلبھوشن نیٹ ورک اور بھارتی سازشیں عالمی سطح پر بے نقاب ہو چکی ہیں۔ بلتستان ہی اصل پاکستان ہے۔ جو ان کا بیان تھا ہم بھرپور اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ان کا جو خواب ہے گلگت بلتستان کے اوپر وہ کوئی سا اٹیمپٹ کریں تو یہ اپنے اذہان کو صاف کریں۔ گلگت بلتستان پاکستان ہے۔ گلگت بلتستان کا بچہ اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہے، کھڑا رہے گا۔ گلگت بلتستان کا بچہ نظریاتی طور پر اس ملک کا حصہ ہے۔ دہشت گردی کی بات انڈینز کرتے ہیں، کلبھوشن یادو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہزاروں فیک اکاؤنٹس کو انڈیا میں بیٹھ کے چلا کے اس ملک کے اندر جو افراتفری اور انتشار پھیلانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ گلگت بلتستان کے لوگ واحد ٹیریٹری ہے جو خود آزادی ریوولٹ کے اس خطے کو اور بائی چوائس پاکستانی ہوئے۔
सिटी ऑफ डायमंड एंटवर्पन बेल्जियम में पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप मलिक अजमल ने की। मोहम्मद नदीम भट्ट की रिपोर्ट में जानिए। ब्रेशिया और बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स के बाद सिटी ऑफ डायमंड एंटवर्प बेल्जियम में पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद रैली का इनाकाद किया गया, जिसकी क़यादत सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप मलिक अजमल ने की। भाई पार्टियां अपनी अपनी हैं, हमारे मंशूर अपने अपने हैं, लेकिन पाकिस्तान हमारा है। इस मौका पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की कादावर तस्वीर उठा रखी थी और हर तरफ सबज हलाली परचमों की बहार थी। चेयरमैन EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप चौधरी परवेज इकबाल लोसर ने इस मौका पर कहा, जब पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान ता क़यामत जिंदाबाद है, था और रहेगा। अगर है तो एक नारा पाकिस्तान जिंदाबाद। जबकि इस मौका पर रैली के ऑर्गेनाइजर चौधरी हसन, हाफिज फहीम और दीगर शुरका का कहना था, हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। बिलाशुबा ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा अफवाज पाकिस्तान और अपने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नदीम भट्ट, ARY न्यूज़, एंटवर्प, बेल्जियम। पाकपतन में मुलाजमीन अगीगा की जानिब से लीव इनकैशमेंट और पेंशन कटौती, हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली और नारेबाजी की गई। इमदाद हुसैन की रिपोर्ट में जानिए। और एपका के जेरे एहतमाम सरकारी मुलाजमीन की पेंशन रूल्स में तरमीम, लीव इनकैशमेंट खत्म करने के खिलाफ मुलाजमीन ने जिले सदर अगीगा अतीक भट्ट की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली और नारेबाजी की। कैशमेंट का हमारा मसला चल रहा है, उसको वो सही किया जाए। पेंशन में जो कटौतियां की जा रही हैं उसको खत्म किया जाए। जो अब 2 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन निकला है वो तो असल सबसे ही ज्यादा मुखालफ हमारे मुलाजमीन के जाता है। गवर्नमेंट रोज बरोज हमारे मुलाजमीन का इत्तेसाल कर रही है। मरियम नवाज से हमारी रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि वो एक औरत है, औरत होने के नाते हम तमाम खवातीन के हमारे कौम के लोग हैं, मुलाजमीन हैं, सबके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। 1 साल हो गया है, बजाय इसके कि हमें लीव एनकैशमेंट दी थी, 2 दिसंबर को हम पर जो वो टोका चलाया गया, हमारी तमाम मुलाजमीन की जो वो गर्दन पेंशन के बाद में जो काट ली गई, पूरे पंजाब में एहतजाज और रैलियां जो वो निकाली जा रही है। मुलाजमीन का कहना था कि हुकूमत की मुलाजम कुछ पॉलिसियों और सरकारी मुलाजमीन की पेंशन रूल्स में तरमीम का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर वापस ना लिया तो मुलाजमीन लाहौर का रुख करने पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज़, पाकपतन। जैकबाबाद में लूटमार की बढ़ती हुई वारदातें और बदअमनी के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज हैं। तफसीलात मूसा बलोच की रिपोर्ट में। जैकबाबाद के SSP ऑफिस के सामने दिए गए धरने में मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यही मुतालबा करेंगे कि अमन अमान बहाल करें, यहाँ पे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें। लोगों के कारोबार जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं, लोग ना अपने घरों में महफूज हैं ना दुकानों में महफूज हैं। डाकू राज डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद में जो शुरू हो गया है, तहसील ठुल में, जैकबाबाद सिटी में, गड़ी खैरों में, इसके ऊपर फौरी तौर नोटिस लिया जाए। समाजी तंजीमों के रहनुमाओं का कहना था कि आम इंतखाबात के दौरान उम्मीदवारों ने अमन बहाल कराने के वादों पर वोट हासिल किए, लेकिन मुंतखब होने के बाद डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया है। MP हो चाहे MNA हो, सेनेटर हो, जिन्होंने भी यहाँ से वोट लिए, किसी भी सियासतदान की तरफ से जो है इस सूरत हाल पे जो है नोटिस नहीं लिया गया है। मुजाहिरीन का कहना था कि वोट लेकर असम्बलियों के मुंतखब नुमाइंदगान की जिम्मेदारी है कि अपने हलकों में अमन बहाल कराएं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद मूसा बलोच, ARY न्यूज़, जैकबाबाद। जंग में फ्रॉड के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की दरखास्त शहरी के लिए मुसीबत बन गई। मिर्जा मोहम्मद उस्मान बेग नामी शख्स ने आला हुकाम से फौरी इंसाफ के लिए दुहाई की। उनका कहना था कि कारोबार में शराकतदार के फ्रॉड पर पुलिस कार्रवाई के लिए दरखास्त दी, जिस पर कार्रवाई के बजाय पुलिस गर्दी की गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस चौकी मुघियाना का इंचार्ज ने अगवा करके तशद्दुद किया। खाली कागजात और चेकअप पर दस्तखत करवा लिए गए। मुखालिफिन के कहने पर कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, आला हुकाम नोटिस लें। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अजमत महमूद और स्पेशल सेक्रेटरी सेहत ऑपरेशंस तारिक महमूद ने नई भर्ती होने वाले 3004 नर्सों को पंजाब के 31 सरकारी अस्पतालों में तैनात कर दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नर्सों को खुशामदीद कहते अजमत महमूद का कहना था कि वो फौरी तौर पर चार्ज लें और अपने फ़राइज़ ईमानदारी से अदा करें। स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशन स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब तारिक महमूद रहमानी का कहना था कि हालिया भर्तियाँ पंजाब के हेल्थ केयर सिस्टम में बेहतरी लाने और मरीजों को मयारी सहूलियात फराहम करने में मददगार साबित होंगी।
بھرتیاں کرنے کے ساتھ ساتھ سسٹم کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ نئی نرسوں میں سے 1396 لاہور، 170 ساہیوال، 146 ملتان، 140 بہاولپور، 118 ڈی جی خان، 55 رحیم یار خان اور 43 کو فیصل آباد کے سرکاری اسپتالوں میں تعینات کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر سارہ مونی نے الوداعی ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ برطانوی کونسل جنرل نے سندھ حکومت کے تعاون اور مہمان نوازی کی تعریف کی۔ وزیر اعلیٰ نے سبکدوش برطانوی کونسل جنرل کو شیلڈ، اجرک، خیز، چادر کے تحائف بھی پیش کیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں RY